کہ قرآن کریم کو مٹھانے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے اندر بینائی نہیں ہے اس نابینا کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہے۔ میں کہتا ہوں ارے تم قرآن کے نسخوں کو جلا تو سکتے ہو، لیکن اس حافظ قرآن کے سینے سے تم قرآن کو نہیں نکال سکتے۔ جو مدرسہ حسینیہ میں رہ کر کے جس نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا، تم اس سینے سے قرآن کریم کو صبح قیامت تک نہیں نکال سکتے۔ دیکھیے یہ جلسہ، یہ مدرسے کا جلسہ ہے۔ مدرسے کا نام کیا ہے؟ دارالعلوم حسینیہ۔ ماشاءاللہ مدرسے کا جلسہ ہے۔ مدرسے میں تعلیم قرآن کریم کی ہوتی ہے۔ ہمارے بابول بھائی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ بہت عظیم شخصیت ہے، اس جلسے کے خاص معاون ہیں ماشاءاللہ، ایک عظیم شخصیت ہے۔ اور بھی ابھی شخصیات ہوں گے، میں تو سب کو نہیں پہچانتا، لیکن بابول بھائی سے روم میں ملاقات ہو گئی اس لیے میں نے پہچانا۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ذرا توجہ سے سنیے، مدرسے میں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے۔ اللہ، نسبت کتنی اونچی ہے۔ قرآن یہ آسمانی کتاب ہے، اس کے علاوہ بھی اور آسمانی کتاب تورات، زبور، انجیل۔ فرق کیا ہے؟ علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو میں جملہ نقل کر رہا ہوں ارریہ کے میرے مسلمانوں توجہ سے سنیے۔ قرآن یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ قرآن یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ تورات یہ کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ زبور یہ کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ انجیل یہ کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ قرآن یہ لا ریب کتاب ہے۔ قرآن کریم یہ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم ذرا توجہ سے سن لیجئے، یہ وہ اللہ کا معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ قرآن یہ کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ یہ کل بھی کتاب ہدایت تھی، آج بھی کتاب ہدایت ہے۔ یہ کل بھی دلوں کو بدلتا تھا، یہ آج بھی دلوں کو بدلتا ہے۔ یہ کل بھی دلوں کو سنوارتا تھا، یہ آج بھی دلوں کو سنوارتا ہے۔ کل بھی یہ کتاب ہدایت تھی، یہ آج بھی کتاب ہدایت ہے۔ کل بھی اس کے پڑھنے والے لاکھوں تھے، آج بھی اس کے پڑھنے والے لاکھوں ہیں۔ کل بھی اس کے حفظ کرنے والے لاکھوں تھے، آج بھی اس کے حفظ کرنے والے لاکھوں ہیں۔ کل بھی اس کے مترجم تھے، آج بھی اس کے مترجم ہیں۔ کل بھی اس کے مفسر تھے، آج بھی اس کے مفسر ہیں۔ کل بھی اس کتاب کی حفاظت ہو رہی تھی، آج بھی اس کتاب کی حفاظت ہو رہی ہے۔ کل بھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی، آج بھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور صبح قیامت تک کے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ یہ کتاب اللہ بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے۔ کل بھی یہ اثر رکھتا تھا، یہ آج بھی اثر رکھتا ہے۔ یہ کل بھی کتاب ہدایت تھی، یہ آج بھی کتاب ہدایت ہے۔ کل بھی مدرسوں میں اس کی تعلیم ہوتی تھی، آج بھی مدرسوں میں اس کی تعلیم ہوتی ہے، اور صبح قیامت تک کے اس کتاب کی تلاوت اور تعلیم اسی طرح سے ہوتی رہے گی۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قرآن یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ تورات، زبور، انجیل یہ کتاب کے شکل میں آئی۔ جب تورات اللہ رب العزت نے نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ
کوہ طور پہ آ جاؤ، میں تمہیں کتاب دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا عیسیٰ اپنے معبد کے اندر داخل ہو جاؤ، میں تمہیں شریعت دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا داؤد اپنے عبادت خانے کے اندر داخل ہو جاؤ، میں تمہیں کتاب دوں گا۔ تورات، زبور، انجیل کتاب کے شکل میں آئی، قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا۔ کبھی ایک آیت آئی، کبھی ایک سورت آئی، کبھی سورت کا ایک حصہ آیا، کبھی چھوٹی سورت آئی، کبھی چھوٹی آیت آئی، کبھی بڑی آیت آئی۔ تورات و زبور و انجیل یہ کتاب کے شکل میں آیا، بعد میں یہ بکھر گیا۔ قرآن کتاب کے شکل میں نہیں، بکھر کر کے آیا، لیکن ایسا جڑا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، یہ کبھی بکھر نہیں سکتا۔ بے شک سبحان اللہ، قیامت آ سکتی ہے، یہ کبھی بکھر نہیں سکتا۔ اور دشمن کی کوشش ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے، بالکل قرآن کریم کو مٹا دیا جائے۔ نسخوں کو جلانے کے کام شروع کیا۔ بعض ممالک میں، امریکہ میں آج سے کچھ دنوں پہلے قرآن کے نسخے کو جلایا۔ جی میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہتا ہوں اس جلسے میں، ان سے جو قرآن کریم کے نسخوں کو جلا کر یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو مٹا دیں گے، قرآن کریم کے نسخوں کو جلا کر کے اور وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو مٹا دیں گے۔ ارے تم قرآن کے نسخوں کو تو جلا سکتے ہو، لیکن قرآن کو کبھی مٹا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن وہ معجزہ ہے جو 7 سال کے بچے کے سینے میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے، 8 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے، 10 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے، 12 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے، 15 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے۔ 3 مہینے میں قرآن کا حافظ موجود، 1 سال میں 7 مہینے میں قرآن کا حافظ موجود، 1 سال میں قرآن کا حافظ موجود، 2 سال میں قرآن کا حافظ، 3 سال میں قرآن کا حافظ۔ آپ برطانیہ کے اس دور کو اٹھا کر کے پڑھئے جب اس ملک کے اندر آزادی کے موقع چل رہا تھا اور انگریزوں کے ساتھ جو ہے انگریزوں کے ساتھ جنگ کا سلسلہ چل رہا تھا، اس وقت برطانیہ نے اپنا ایک وفد بھیجا تھا، اور اس وفد نے جو رپورٹ لکھی تھی وہ دہلی کے اندر وہ گھوم رہے تھے، ایک مدرسے کے اندر جانا ہوا، وہاں سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب وہاں پر گئے انہوں نے دیکھا ایک نابینا جو آنکھوں سے نابینا ہے، بینائی نہیں ہے، اس کو جب دیکھا پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کیا اور سورہ ناس تک پڑھ دیا۔ اس رپورٹ لکھنے والے نے یہ رپورٹ لکھا کہ قرآن کریم کو مٹھانے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے، جس کے اندر بینائی نہیں ہے اس نابینا کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہے۔ میں کہتا ہوں ارے تم قرآن کے نسخوں کو جلا تو سکتے ہو، لیکن اس حافظ قرآن کے سینے سے تم قرآن کو نہیں نکال سکتے۔ جو مدرسہ حسینیہ میں رہ کر کے جس نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا، تم اس سینے سے قرآن کریم کو صبح قیامت تک نہیں نکال سکتے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش اور یہ مدرسوں کو مٹانے کی کوشش آج آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت کی طرف سے مدرسوں کے لیے کیسے کیسے روز نئے نئے قانون پاس کیے جا رہے ہیں، نئی نئی تجویزیں آ رہی ہیں، مدرسوں کو از سر نو
مدرسوں پر جانچ سیٹ اپ کیا جا رہا ہے۔ ابھی اتر پردیش میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، دانشور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسوں کے بارے میں پریشان ہیں، یہ مدرسے کیسے چل رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے سرکاری مدد لینے سے انکار کر دیا، دارالعلوم دیوبند میں کوئی سرکاری امداد نہیں، ندوۃ العلماء سرکاری امداد سے نہیں چلتا، مظاہر العلوم سرکاری امداد سے نہیں چلتا، اور سینکڑوں اور ہزاروں مدرسے ایسے ہیں جہاں سرکاری تعاون نہیں، سرکاری امداد نہیں۔ اور مدرسوں کا حال یہ ہے، صبح ناشتہ بنتا ہے، محتمیم کو پتہ نہیں رہتا دوپہر کا کھانا کہاں سے بنے گا، پھر کھانا تیار ہو جاتا ہے، محتمیم کو پتہ نہیں ہوتا کہ کل کہاں سے انتظام ہوگا، پھر کل بھی کھانا بنتا ہے، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مدرسے ہیں جو اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں پتہ کرنے کے لیے آخر یہ مدرسے کیسے چل رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بدیش سے پیسہ آتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سعودیہ سے پیسہ آتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر جانچ سیٹ اپ کرتا ہے۔ میں اس کے جواب میں ایک لطیفہ میں پہلے سناتا ہوں، اس کے بعد میں اس کو بتاؤں گا کہ مدرسے کیسے چل رہے ہیں۔ ایک ہاسپیٹل جو مینٹل ہاسپیٹل تھا، مینٹل سمجھتے ہیں، پاگل خانہ، ہم جھارکھنڈ کے ہیں، جھارکھنڈ میں پاگل خانہ بھی ہے بابل بھائی، رانچی میں جی۔ پاگل خانے میں ایک ڈاکٹر گیا، حضرت ایک ڈاکٹر گیا معائنہ کے لیے، پاگلوں کو دیکھنے کے لیے گیا، تو دیکھا پاگل لوگ بھی الگ الگ کرشمہ کرتے ہیں نا۔ ایک پاگل بیٹھے ہوئے پھونک رہا، تو ڈاکٹر نے اس کو پوچھا کہ بھائی یہ کیا تم کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم ریل چلا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ ریل چلا رہے ہیں۔ دوسرا پاگل جو ہے وہ ہتھوڑا لے کر کے ایسے ایسے ٹھوک رہا تھا، تو اس کو ڈاکٹر نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم جج ہیں، انصاف کر رہے ہیں، ہم جج ہیں، انصاف کر رہے ہیں۔ اور تیسرا پاگل جو ہے وہ کپڑا اپڑا پہن کر کے اور بہت خاموش سر جھکا کر بیٹھا تھا، تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ تم خاموش کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہا ابھی میری شادی ہوگی، ہم شادی کے لیے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے، ابھی میرا نکاح ہوگا۔ تو چوتھا پاگل کو دیکھا کہ وہ ایک سوراخ ہے، اور سوراخ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھا؟ سوراخ کے اندر وہ کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر سوچا کہ کچھ دیکھ رہا ہوگا، دیکھتے ہوئے ڈاکٹر گزر گیا۔ 4 گھنٹے کے بعد اتفاق سے پھر کسی کام سے وہ ڈاکٹر واپس لوٹا، تو دیکھا کہ وہ پاگل ابھی تک دیکھ ہی رہا ہے۔ تو ڈاکٹر نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کچھ خاص چیز ہو جس کو یہ دیکھ رہا ہے، تو وہ بھی دیکھنے لگا۔ 2-4 سیکنڈ دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے اس پاگل سے پوچھا، ارے تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو پاگل ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ 4 گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں، 4 گھنٹے میں کچھ نظر نہیں آیا، تو 4 سیکنڈ میں تم کو خاک نظر آئے گا؟ ابھی 4 گھنٹے سے تو کچھ نظر نہیں آیا، تو 4 سیکنڈ میں تم کو خاک نظر آئے گا۔ مدرسہ آج سے نہیں چل رہا ہے، اس کی نسبت صفہ سے ہے، اور مدرسہ چلانے والے محتمیم کو بھی نہیں معلوم کہ یہ مدرسہ کیسے چل رہا ہے۔ تو تم کو جو ہے 5 سال میں یا 10 سال میں تم کو پتہ چل جائے گا کہ مدرسہ کیسے چل رہا ہے۔ ارے مدرسہ کوئی محتمیم نہیں چلاتا، یہ مدرسہ چلانے والا ذات اللہ کی ہے، اللہ مدرسہ چلا رہا ہے، اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، دین کے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب کریم نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔